بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج قران حج کی قسموں میں سب سے افضل حج ہے۔ حج قران کرنے والا میقات سے حج اور عمرہ دونوں کی ایک ہی احرام میں نیت کرتا ہے، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر وہ عمرے کا طواف کرے گا، اس کے بعد عمرے کی سعی کرے گا اور بال نہیں کٹوائے گا اور احرام ہی کی حالت میں رہے گا۔ اس کے بعد اس کے لیے سنت ہے کہ وہ طواف قدوم کرے، اور طواف قدوم کے بعد اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج کی سعی بھی کر لے، اور پھر احرام کی حالت میں ہی ذکر اور عبادت میں مشغول رہے۔ 8 ذی الحجہ کو سب حاجیوں کے ساتھ یہ مینا چلے جائیں گے۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھیں گے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق شروع ہوتے ہیں اور وہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک رہتے ہیں۔ ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد با آواز بلند پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ اس کے بعد سب حاجیوں کے ساتھ وہ عرفات چلے جائیں گے۔ زوال سے پہلے پہلے انشاءاللہ عرفات پہنچ جائیں گے۔ عرفات پہنچ کر غسل کرنا مستحب ہے۔ عرفات میں جب زوال کا وقت ختم ہو جائے گا تو ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ وہ حجاج کرام جو مسجد نمرہ جو عرفات کی مسجد ہے وہاں جا کر ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے۔ وہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھیں گے، اور جو حجاج کرام اپنے خیمے میں پڑھیں گے وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے، اور عرفات میں دعا کے اندر مشغول رہیں گے۔ عرفات کا سب سے افضل عمل دعا مانگنا ہے۔ عرفات میں جب سورج غروب ہو جائے گا تو سب حاجیوں کے ساتھ حج قران کرنے والا بھی مزدلفہ پہنچ جائے گا۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ کم از کم 49 کنکریاں جمع کرنی ضروری ہیں تاکہ 3 دن کی رمی ہو جائے۔ اگر چوتھے دن کی بھی رمی کرنی ہو تو کم از کم 70 کنکریاں جمع کرنی ہوگی۔ اس کے بعد مزدلفہ کی رات میں آرام کریں گے۔ جب مزدلفہ میں فجر کا وقت داخل ہوگا، اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر وقوف مزدلفہ جو حج کا واجب ہے یعنی کھڑے ہو کر تھوڑی دیر دعا مانگیں گے، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے مینا چلے جائیں گے۔ مینا پہنچ کر 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ ہر کنکری الگ پھینکی جائے گی، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھی جائے گی۔ پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ پڑھنا بند ہو جائے گا، اب تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے۔ حج قران کرنے والے کے لیے حج کی قربانی جسے دم شکر کہتے ہیں وہ واجب ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد بال کٹوا لیں گے۔ بال کٹتے ہی حج قران کے دونوں احرام یعنی عمرے اور حج دونوں کا احرام پورا ہو گیا، اور حج قران کا احرام ختم ہو گیا۔ احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوئے۔ اس کے لیے طواف زیارت کرنا ہوگا۔ طواف زیارت کا اول وقت 10 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ 12 ذی الحجہ کی مغرب سے تاخیر کرنے کی صورت میں دم دینا پڑے گا۔ طواف زیارت کے بعد حج قران کرنے والا چونکہ طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کر چکا ہے، اس لیے اس کو حج کی سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حج کی سعی ہو چکی ہے۔ اور اگر اس نے طواف قدوم کے بعد حج کی سعی نہیں کی تھی تو پھر اس صورت میں یہ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرے گا۔ البتہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کرے۔ پھر مینا آ جائیں گے۔ 10 اور 11 کی درمیانی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، اور جو حضرات 12 کو قیام کریں تو 12 اور 13 کی درمیانی رات مینا میں گزارنا سنت ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کا وقت 10 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ اس دوران کسی بھی وقت رمی کی جا سکتی ہے۔ ایک اور بات یاد رہے کہ 10 ذی الحجہ کو جو بڑے شیطان کی کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد قربانی ہے، اس کے بعد بالوں کا کٹوانا ہے۔ ان تینوں کے درمیان ترتیب کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ مخالفت لازم آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح یہ سارے اعمال ترتیب وار انجام دیے۔
11 ذی الحجہ کو رمی کا وقت زوال کے بعد یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت رمی کا وقت بھی شروع ہوتا ہے. تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں, اس کے بعد درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں, اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. چھوٹے اور درمیانے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد راستے سے ایک طرف ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا سنت عمل ہے. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ مانگنا سنت ہے. تو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد واپس مینا کے خیمے میں آ جائیں گے. 12 ذی الحجہ کو اسی طرح تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد کنکریاں ماری جائیں گی جس طرح 11 ذی الحجہ کو ماری. اس کے بعد اگر مکہ مکرمہ واپس آنا چاہیں تو واپس آ سکتے ہیں, اور اگر 13 کی رمی کرنا چاہیں تو 13 کی رمی بھی کرنا سنت عمل ہے. 13 کی رمی کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو 11 اور 12 ذی الحجہ کو جس طرح رمی کی تھی کہ زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ حج پورا ہو گیا, حج قران مکمل ہو گیا. اب ایک واجب باقی ہے کہ گھر واپسی کے وقت یعنی مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت ایک الوداعی طواف کیا جائے. یہ طواف عام کپڑوں میں ہوتا ہے اور اس کے بعد سعی بھی نہیں کرنی ہوتی. اگر عورتیں ان دنوں ایام سے ہوں تو ان کے لیے یہ طواف کرنا واجب نہیں. یہ حج الحمدللہ پورا ہو گیا.